یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہمزاد کے آتے ہی میں نے اس سے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے کہا، میں تو ادھر ہی روانہ ہونے والا تھا، لیکن آپ کے طلب کرنے پر یہاں آ گیا۔ کیا مطلب؟ تم ابھی سے وہاں جا کر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اب تک اپنا عمل شروع کر چکی ہوگی، ہمزاد نے جواب دیا۔ یعنی دن میں؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا شاید وہ رات کے وقت اپنا عمل شروع کرے گی۔ وہ مسلسل 3 دن تک اپنا عمل جاری رکھے گی۔ اس کا عمل سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد شروع ہونا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں روانہ ہو جاؤں، ہمزاد نے کہا۔ یقیناً، تم فوراً وہاں پہنچو اور کسی طرح اس کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرو، میں نے ہمزاد سے کہا۔ وہ فوراً غائب ہو گیا۔ اب میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت کو آزمایا۔ میں نے ماہپارہ کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک نظر دیکھ کر میں اسے پہچان بھی نہ پایا۔ اس کا خوبصورت اور حسین جسم اس وقت قطعی ڈھیلا ڈھالا اور بے ڈول لگ رہا تھا۔ حالانکہ اب سے پہلے جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کا جسم خاصا کسا اور جاندار تھا۔ چہرے پر بھی ایک آدھ جھری پڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں سفید بالوں کی خاصی تعداد بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی حویلی کی چھت پر دھوپ میں سورج کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کی نظریں سورج کی طرف تھیں اور وہ بغیر پلک جھپکائے سورج کی طرف دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے جسم کے ڈھلنے میں یقیناً اسی بات کا دخل ہے کہ اب اس کی پراسرار قوتیں پورے 1 سال بعد نئی توانائی چاہتی تھیں۔ یقیناً اس کا اصل جسم یہی تھا جو اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا، مگر وہ ہر سال اپنی پراسرار قوتوں کو تازہ کر کے اپنے جسم کو جوان، حسین اور پرکشش بنا لیتی تھی۔ جیسا کہ مجھے ہمزاد بھی بتا چکا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے مگر لگتی نہیں ہے۔ حویلی کی چھت کی منڈیریں خاصی اونچی تھیں، اس لیے ماہپارہ کو اپنے دیکھے جانے کا خدشہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آس پاس کوئی اتنی بلند حویلی بھی نہیں تھی جہاں سے یہ چھت نظر آتی۔ ماہپارہ بڑے سکون سے اپنے عمل میں مصروف تھی کہ اچانک میں نے اس کے قریب ہمزاد کو دیکھا۔ نہ جانے ہمزاد نے کیا کیا، ایک دم ماہپارہ بہت زور سے اچھلی اور اوندھے منہ گرتے گرتے بچی، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں اس کے باوجود سورج کی طرف سے نہیں ہٹیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے مجھے ہمزاد کی چیخ سنائی دی۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ماہپارہ کے چاروں طرف اچانک دودھیا روشنی کا ایک حصار کھنچ گیا تھا اور اب اس کے حصار کے اندر ہمزاد بھی تھا۔ مجھے اس کا وجود جلتا ہوا سا محسوس ہوا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمزاد نے اچانک اس حصار سے باہر چھلانگ لگا دی اور اوندھے منہ چھت پر گرا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بمشکل اٹھ سکا۔ اس کے پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ ماہپارہ اپنے عمل میں بدستور مصروف تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر میں نے ہمزاد کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے۔ چند لمحوں بعد ہی میرے سامنے ایک عجیب و ناقابل یقین منظر تھا۔ ہوا یہ کہ ہمزاد نے جھنجھلا کر وہ چھت ہی گرا دی جس کے اوپر ماہپارہ کھڑی تھی۔ چھت گرنے سے بڑی زور کی آواز ہوئی، مگر شاید گھر میں طبیب خاص ارشاد احمد خان نہیں تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آس پاس کی حویلیوں کے لوگ باہر نکل کر اس دھماکے کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ ماہپارہ کی حویلی کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جواب کون دیتا۔ لوگ مایوس ہو کر پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
خیر یہ سب کچھ تو تھا ہی، مگر سب سے حیرت انگیز بات جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چھت گرنے کے باوجود ماپارا کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے پاؤں فضا میں لٹکے ہوئے تھے اور وہ اسی طرح سیدھی کھڑی سورج کے روبرو اپنا عمل پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چاروں طرف دودھیا روشنی کا حصار بدستور قائم تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر حمزاد کو روشنی کے حصار کے پاس دیکھا۔ اس نے اس مرتبہ حصار پر پتھروں کی بارش کر دی، مگر ماپارا کو کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی کوئی پتھر حصار کے اندر داخل ہو سکا۔ حمزاد نے اس پر اپنا ہر حربہ استعمال کیا، مگر وہ روشنی کا حصار اس کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ دوپہر 12 بجے تک یہی کھیل جاری رہا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ماپارا نے ایک دم آنکھیں بند کر لی اور اس کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد اب وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اچانک میری نظروں سے سارا منظر غائب ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول لی اور فوراً حمزاد کو طلب کیا۔ یہ کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اس کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکو گے، میں نے حمزاد سے کہا۔ حمزاد نے تھکی تھکی آواز میں جواب دیا، ابھی 2 دن اور باقی ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں کہ کسی طرح اس کا عمل رک جائے، مگر آپ نے خود دیکھ لیا کہ مجھے الٹا نقصان ہی پہنچا۔ اگر میں اس حصار سے باہر چھلانگ لگانے میں ذرا بھی دیر کرتا تو میرا وجود جل کر خاک ہو جاتا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرا چہرہ، ہاتھ، پیر پوری طرح جھلس گئے ہیں۔ حمزاد بات کرتے کرتے رکا تو میں نے اس سے ایک اور سوال کیا، اس عمل کے بارے میں تمہیں اور کیا کیا تفصیلات معلوم ہیں؟ حمزاد نے مجھے بتایا، یہ عمل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی شروع ہوتا ہے اور مسلسل 3 دن تک کیا جاتا ہے، جب تک سورج نصف تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پراسرار قوت عامل کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہیں۔ اس دوران نہ تو ماپارا کسی سے ملے گی، نہ بات کرے گی، نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اگر کوئی قوت اس دوران اس پر حملہ آور ہونا چاہے تو اس کی جان خطرے میں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے میں واپس آ گیا۔ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ صرف اس کے عمل پڑنے کے دوران ہی ہو سکتا ہے۔ حمزاد خاموش ہو گیا۔ شاید اسی لیے اس کے بعد میری تصور کی قوت بھی اسے دیکھنے میں ناکام ہو گئی۔ میں نے حمزاد سے سوال کیا، ہاں یہی وجہ ہوگی، مگر جب تم وہاں سے چلے تھے تو تم نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ماپارا آنکھیں نیچے چھت کے گرے ہوئے ملبے پر اتری، پھر وہ اس طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ملبے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف سے بے شمار سانپ نہ جانے کہاں سے رینگتے ہوئے آئے اور اس کے جسم پر رینگنے لگے۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں چلا آیا۔ حمزاد ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کاش ہم 2 ہوتے۔ میں حمزاد کی بات نہ سمجھ سکا۔ 2 سے تمہاری مراد کیا ہے؟ میرا مطلب 2 حمزاد سے تھا۔ 2 اشخاص کے حمزاد مل کر بڑی قوت بن سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بس میں اس کا حمزاد ہوتا اور وہ شخص ہمارا دوست ہوتا تو اس وقت صورتحال اکثر مختلف ہوتی۔ ہم 2 مل کر یقیناً ماپارا پر بھاری پڑتے۔ حمزاد کی بات سن کر میں بولا، تم نے مجھے یہ بالکل نیا خیال سجھا دیا۔ کاش تم پہلے سے مجھے بتاتے تو کوئی نہ کوئی انتظام ہو سکتا تھا۔ یعنی؟ حمزاد نے پوچھا۔ یعنی یہ کہ کسی کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے حمزاد کو قابو میں کرے۔ عمل اسے میں بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ اب بھی کیا بگڑا ہے؟ ہمیں تو بہرحال بقول آپ کے اسی شہر میں رہنا ہے، اور اگر
نہیں بھی رہنا تو ماپارا سے تو ٹکرانا ہی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ بات بے حد سودمند ثابت ہو سکتی ہے، حمزاد نے کہا، لیکن اب اس کے لیے وقت بھی تو چاہیے۔ 41 دن سے پہلے تو کسی بھی صورت میں کوئی شخص اپنا حمزاد قابو میں نہیں کر سکتا۔ پھر یہ خدشہ بھی ہے کہ اس کا عمل پورا ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ میں بولا، لیکن آپ اس شخص کا نام تو بتائیے جس سے آپ یہ عمل شروع کرانا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ حمزاد نے پوچھا۔ میرے ذہن میں جبار کا نام تھا۔ وہ یوں بھی میری بڑی عزت کرتا تھا، پھر میں اس کا محسن بھی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ حمزاد کے بارے میں سنے گا اور اس کی پراسرار قوتوں کا اسے علم ہوگا تو یقیناً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے حمزاد کو بتایا۔ حمزاد نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔ پھر اسی دن جبار میرے پاس بیٹھا ہوا نہایت سنجیدگی سے حمزاد کی پراسرار قوتوں کے بارے میں سن رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے چند عملی مظاہرے بھی کیے۔ وہ بے انتہا متاثر ہوا اور حمزاد کا عمل کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں اسے عمل کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ سنو، تمہیں عمل کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے کہ تم حمزاد کو قابو میں کرنے کے لیے عمل کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں عمل کے دوران جو واقعات درپیش ہوں ان کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا، البتہ مجھے ضرور بتا سکتے ہو۔ عمل کے دوران شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء سے مستقل دور رہنا اور گوشت کھانا قطعی ترک کر دینا۔ تمہیں کسی بھی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکو گے۔ ہمیشہ عمل کے دوران اپنی اصل خوراک سے کچھ کم ہی کھاؤ گے۔ اس کے علاوہ اس دوران تم عورت سے قطعی دور رہو گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم ان دنوں میں کسی سے ملو ہی نہیں۔ تمہیں اپنے مکان میں ایک الگ کمرہ عمل کے لیے منتخب کرنا پڑے گا۔ اس کمرے کو پہلے صاف ستھرا کر لینا، اور اگر ہو سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کمرے کی دیواروں پر قلعی کرا لو۔ جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو عمل سے پیشتر کمرے کو اچھی طرح دھوپ وغیرہ دے لینا۔ اس کمرے میں سوائے تمہارے اور کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک لنگوٹ باندھو گے۔ عمل روزانہ مقررہ وقت پر بلا ناغہ کرنا پڑے گا۔ جب تم یہ تمام تیاریاں مکمل کر لو گے تو میں تمہیں وہ دن بتاؤں گا جس دن سے تمہیں عمل شروع کرنا ہے۔ ویسے چاند کی پہلی تاریخوں میں یہ عمل شروع کیا جاتا ہے۔ اس سے عمل میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ چاند کی پہلی تاریخوں ہی میں یہ عمل شروع کرنا درست ہے۔ میں کافی دیر تک جبار کو حمزاد کے عمل سے متعلق ہدایات دیتا رہا اور کافی دیر بعد اسے رخصت کیا۔ میں نے اسے ابھی وہ عمل نہیں بتایا تھا جس کے ذریعے وہ حمزاد کو قابو کر سکتا تھا، اس لیے کہ ابھی چاند کی پہلی تاریخوں میں کم از کم 10 دن باقی تھے۔ دوسرے دن صبح میں پھر ماپارا کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اپنی حویلی کی دوسری قریبی چھت پر عمل میں مصروف تھی۔ میں نے دیکھا حمزاد نے اس دن بھی اپنی انتہائی کوشش کی کہ ماپارا کی توجہ کسی طرح سورج کی طرف سے ہٹا دے، لیکن انہی کوششوں میں دوپہر کے 12 بج گئے اور حمزاد ناکام میرے پاس لوٹ آیا۔ اب صرف کل کا آخری دن باقی تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہمیں شہر چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑے گا۔ حمزاد نے مایوسی سے کہا، ابھی سے کیوں ہمت ہارتے ہو؟ آخری کوشش اور کر لو۔ اور پھر تیسری صبح بہت قیامت خیز تھی۔ جب حمزاد روانہ ہوا تو میں نے اس سے کہا، اگر تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو کم از کم اسے رسوا تو کر ہی سکتے ہو۔ میری بات سن کر حمزاد چونکا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی خدا نہ خواستہ تم ناکام ہونے لگو تو طبیب خاص کو پوری حویلی کو کھنڈر میں تبدیل کر دو۔ ظاہر ہے اس طرح ماپارا فضا میں معلق ہو جائے گی اور پھر سارا میرٹھ نظارہ دیکھے گا۔ پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب 12 بجنے میں کوئی آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا اور حمزاد کو یقین ہو گیا کہ ماپارا کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا،
تو اس نے پہلے ہی وہ چھت گرا دی جس پر ماں پارا کھڑی تھی۔ پھر ساری حویلی دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈر بن گئی۔ سارا میرٹھ ہی یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے امنڈ پڑا۔ خوش قسمتی سے اس دن بھی طبیب خاص ارشاد احمد خان حویلی میں موجود نہیں تھے، ورنہ ملبے میں دب جاتے۔ ماں پارا اپنی حویلی کے ملبے کے اوپر فضا میں معلق تھی اور اس کے چاروں طرف دودھیا روشنی کا حصار قائم تھا۔ شاید طبیب خاص کو بھی کسی نے اس حادثے سے مطلع کر دیا تھا۔ وہ بھی نیچے سڑک پر مجمع کے ساتھ سہمے ہوئے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ سب حیرت سے ماں پارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ خبر شاید آگ کی طرح پورے میرٹھ میں پھیل گئی تھی۔ بیگم پل میں ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہاں کلکٹر جارج، نواب صاحب اور دیگر معززین شہر بھی نظر آئے۔ سبھی حیرت زدہ اور دم بخود تھے۔ آدھے گھنٹے میں اچھا خاصا ہنگامہ گرم ہو گیا۔ میرے جذبہ انتقام کو ماں پارا کی رسوائی سے کافی سکون مل رہا تھا، لیکن یہ سب آدھا گھنٹہ ہوا اور گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے تصور کی قوت ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ ماں پارا کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے، پھر وہ ملبے پر اتر کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا جسم پہلے ہی کی طرح حسین اور پرکشش اور جوان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا مجمع سے کئی نوجوان دم بخود ہو کر اس کی طرف بڑھے، جنہیں موقع پر موجود پولیس کی بھاری نفری نے روک دیا۔ ماں پارا نے مجمع کی طرف ہاتھ اٹھا کر کسی سے کوئی چادر مانگی۔ اسی وقت فوراً ایک چادر اسے مہیا کر دی گئی، جس سے اس نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اب وہ کلکٹر جارج اور نواب صاحب کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کے بعد اچانک میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے امزاد اپنے قریب نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرایا ہوا ہے۔ میرے کہنے سے پہلے اس نے جلدی سے کہا، پولیس کی ایک بھاری نفری اس طرف آنے والی ہے۔ ماں پارا نے اس سارے ہنگامے کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی ہے۔ اس نے نواب صاحب، کلکٹر جارج اور دوسرے اعلیٰ حکام سے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ چند پراسرار قوتوں کے مالک ہیں، جن کے ذریعے آپ نے اسے اس حال کو پہنچایا اور یہ سارا ہنگامہ ہوا ہے۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں اچھی بھلی لیٹی تھی اور اسے ایک دم حویلی گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پھر اچانک اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسے کچھ نہیں معلوم کہ اسے کس نے بے ہوش کیا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے حویلی میں آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر کیا اور کیسے ہوا اسے کچھ معلوم نہیں۔ ماں پارا نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ آپ بہت دن سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کئی مرتبہ اسے زبردستی اپنی حویلی میں بھی لے گئے ہیں، جہاں اس نے نرگس کو بھی دیکھا تھا۔ اس نے پولیس کو حویلی کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ امزاد کی بات سن کر میں بھی گھبرا گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ سوائے فرار کے اور کوئی راستہ نہیں۔ پولیس اب تک پہنچنے والی ہی ہوگی۔ حمزاد کسی طرح مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گیا اور میں پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی ایک مسافر گاڑی میں بھاگ کر چڑھ گیا۔ چند ہی لمحے بعد ٹرین نے اسپیڈ پکڑ لی۔ میں اتنی گھبراہٹ میں بھاگا تھا کہ ٹکٹ بھی نہ لے سکا۔ نہ میرے علم میں یہ تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ میں نے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہی حمزاد کو طلب کر کے اس سے اس سلسلے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ٹرین کول کی طرف جا رہی ہے۔ میں اپنی سرگزشت پڑھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں علی گڑھ کا نام کول تھا۔